الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ آپ کے اور میرے کریم آقا جان جانے کائنات جانے جہانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے یعنی آپ اور مجھ جیسے گناہگار امتیوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار دیکھتے ہیں کہ جبریل آج پریشان سا لگ رہا ہے۔ سرکار نے پوچھا، جبریل کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، جبریل مجھے بھی ذرا بتاؤ، جہنم کا تم نظارہ کر کے آئے ہو کہ تم نے کیا کیا دیکھا ہے جہنم میں، ذرا مجھے بھی آگاہ کرو۔ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ جہنم کے 7ویں درجے پر اللہ سبحانہ و تعالی منافق یعنی منافقوں کو ڈالے گا۔ جہنم کے 6 درجے پر اللہ سبحانہ و تعالی مشرک لوگوں کو ڈالے گا۔ جہنم کے 5ویں درجے پر اللہ سبحانہ و تعالی سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے لوگوں کو ڈالے گا۔ پھر جہنم کے 4تھے درجے پر اللہ سبحانہ و تعالی آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا۔ پھر جہنم کے 3رے درجے پر اللہ سبحانہ و تعالی یہودیوں کو ڈالے گا۔ پھر جہنم کے 2 درجے پر اللہ سبحانہ و تعالی عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا، جبریل پہلے درجے پر کون ہوگا؟ جبریل خاموش کیوں ہو گئے ہو، بتاؤ ذرا، خاموشی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، جہنم کے پہلے درجے پر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کے جو گناہگار لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بھی جہنم میں ڈالے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا شروع کر دی۔ 3 دن تک آپ مسلسل مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے، مسجد سے ڈائریکٹ حجرے میں آتے، گھر بھی تشریف نہ لے کے جاتے، اور نماز کے بعد حجرے میں جا کر سجدے میں رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ کیفیت دیکھی تو بڑے پریشان ہوئے، تو یار غار مصطفیٰ رونق دربار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر گئے، جا کے دستک دی، سلام کیا، لیکن جواب کوئی نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، جا کے سارا احوال بتایا۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے آ کر 3 بار سلام کیا، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی گئے، لیکن کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت سلیمان فارسی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کے سارا احوال بتایا۔ حضرت مولا علی نے جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کو یہ سارا احوال ان سے ذکر کیا، سارا احوال بتایا، تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ گئی، آپ نے سرکار کے حجرے پر آپ تشریف لے کے گئی، آپ نے جا کے فرمایا ابو جان، آپ نے جا کے کہا ابا جان السلام علیکم، سرکار نے دروازہ کھولا، سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام بیٹا، بیٹی تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ آپ عرض کرنے لگی ابا جان مسلسل 3 دن سے آپ مسجد جاتے ہیں، مسجد تشریف ڈائریکٹ حجرے میں آپ تشریف لے آتے ہیں، آپ گھر بھی تشریف نہیں لے کے جا رہے، تو سب پریشان ہیں، ہوا کیا ہے آپ یہ تو بتائیے۔ سرکار نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا تھا اور جبریل نے مجھے آگاہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے گناہ گاروں کو جہنم میں داخل کرے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ فاطمہ بیٹی مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائی جا رہا ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوں، التجائیں کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف کر دے اور انہیں جہنم سے بری فرما دے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جا کے رو رو کر دعائیں کری جا رہے ہیں آپ کے اور میرے لیے کہ یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں جہنم سے بری فرما دے۔ سرکار یہ آپ کی اور میرے لیے دعائیں کری جا رہے ہیں، التجائیں کری جا رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل حاضر ہوتا ہے، وحی لے کے حاضر ہوتا ہے، جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب غم نہ کرو، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ محبوب غم نہ کر، میں اتنا عطا کروں گا، تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کے اور میرے کریم آقا جان نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز محشر میری امت کے معاملے میں مجھے راضی کرے گا۔ سرکار نے فرمایا میں نے اس وقت تک راضی ہی نہیں ہونا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوا۔ اب قابل غور بات یہ ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ میرا امتی، میرا امتی۔ اب جو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا ایک امتی جو ہے جنت سے باہر ہوا، میں نے تب تک راضی نہیں ہونا، لیکن سرکار نے لفظ جو استعمال کیا وہ کیا ہے امتی۔ اب امتی، سرکار کو امتی کہتے ہیں، اگر روز محشر سرکار نے کہہ دیا کہ یہ میرا امتی نہیں، میرے امتیوں والے تو اس نے کام ہی نہیں کیے، جن باتوں کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کوئی نہیں، جن باتوں سے منع کیا، گناہوں سے منع کیا، یہ رکا نہیں، میں نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، یہ رکا نہیں، میں نے سود سے منع کیا، یہ رکا نہیں، میں نے رشوت خوری سے منع کیا، رکا نہیں، میں نے جتنے دیگر گناہوں سے روکا، منع کیا، یہ تو نہیں رکا، اور جن باتوں کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا اور دیگر حکم دیے، وہ کام کیے ہی نہیں، تو یہ امتی میرا ہے ہی نہیں، امتیوں والے کام ہی نہیں کیے۔ اگر روز محشر سرکار نے یہ کہہ دیا تب ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے سرکار اسے ہی جنت میں لے کے جائیں گے جو سرکار کا امتی ہوگا۔ اگر امتیوں والے کام نہیں ہوں گے تو روز محشر سرکار نے اگر فرما دیا یہ میرا امتی ہی نہیں، تب ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے سرکار سے محبت کریں اور سچی محبت کریں، اور سرکار کے جن باتوں کا سرکار نے حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، سرکار کی سنتوں پر عمل کریں، جن باتوں سے آقا کریم نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے رکیں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔